السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ایٹمی دھماکوں پر ایک تاریخی نقطہ نظر۔ ایٹمی دھماکوں کے لیے ضیاء دور میں چاغی کے پہاڑوں کے نیچے کوئی 2 درجن سرنگیں 1982 میں ہی تیار کر لی گئی تھیں۔ یہ سرنگیں 15 سے 2000 میٹر گہری ہیں اور انگریزی حرف ایل کی شکل کی ہیں۔ پاکستانی سائنسدان ایٹمی بم 1980 تک بنا چکے تھے، اب صرف کسی مناسب موقع کے منتظر تھے کہ اس کا تجربہ کیا جائے، اور یہ موقع ہمیں ہمارے روایتی حریف ہندوستان نے بالآخر مئی 1998 کو دے ہی دیا۔ تجربے کا فیصلہ نواز حکومت نے عوامی دباؤ میں 18 مئی کو کیا۔ چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن کے مطابق وزیر اعظم نے بلا کر استفسار کیا کہ کچھ پلے ہے کہ نہیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کے سیاسی حکمران بھی پاکستان کے اس صلاحیت سے ناآشنا تھے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ اس کو ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ آنے جانے والے مفاد پرست اس اہم اثاثے کے بارے کچھ جان لے۔ بہرحال اجازت ملتے ہی اٹامک انرجی کمیشن کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ موقع بھرپور طریقے سے کیش کیا جائے گا۔ بہرحال اجازت ملتے ہی اٹامک انرجی کمیشن کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ موقع بھرپور طریقے سے کیش کیا جائے گا۔ چنانچہ 5 دھماکے ایک ساتھ 28 مئی کو اور ایک بڑا دھماکہ 29 مئی کو کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پوری ایئر فورس اور سول ایویشن کو اس کام پر لگایا گیا۔ چاغی کے دلبندین کے بھاری سلسلے کو فوج نے مکمل طور پر سیل کیا اور کسی قریبی ایئرپورٹ کو لاجسٹکس کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک بہت بڑے پیمانے پر انتہائی سخت سیکیورٹی میں سامان اور ایکوپمنٹ، سائنسدان اور ٹیکنیشینز کو چاغی بھیجا گیا۔ پہلے مرحلے میں سرنگوں کی صفائی کی گئی اور 6 سرنگیں منتخب کی گئیں۔ شدید گرمی میں جب درجہ حرارت 50 تک پہنچ جاتا تھا، یہ سائنسدان اور ٹیکنیشینز دن رات کام میں جٹے رہتے۔ اس دوران باوجود کوشش کے رازداری برقرار رکھنی ناممکن تھی، کیونکہ پوری دنیا کے سیٹلائٹ چاغی پر مرکوز تھے اور BBC اور CNN سے ایک طرح سے لائیو کوریج ہو رہا تھا۔ ایٹمی بموں کو اسمبل کر کے C-130 کے ذریعے چاغی لایا گیا۔ ہر جہاز کے ساتھ ایئر فورس کے F-16 طیارے ایسکورٹ کر رہے تھے، جن کی کمیونیکیشن گراؤنڈ کے ساتھ منقطع کر دی گئی تھی اور جنہیں یہ حکم نامہ تحریری اور زبانی یاد کرایا گیا کہ اگر C-130 کو اپنے روٹ سے ہٹتے دیکھیں تو بغیر کسی اجازت کے اسے فضا میں ہی اڑا دیا جائے۔ ایٹمی بم چاغی لاتے ہی پہلے سے طے شدہ سرنگوں میں اتارا گیا۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے بقول تمام سینئر سائنسدان سرنگ میں اترے اور ڈیوائس کے پاس کھڑے ہو کر کامیابی کی دعا کی، اور پھر ہر ایک نے اس پر اپنے دستخط ثبت کیے۔ اس کے بعد غالباً 26 مئی کو ان سرنگوں میں کنکریٹ بھرنے کا کام شروع ہوا۔ پورا دن آرمی کے انجینئر کور کے یونٹس ان سرنگوں کو کنکریٹ سے بھرتے رہے۔ کام مکمل ہونے پر اسلام آباد کو مطلع کیا گیا۔ کوئٹہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر کو لایا گیا۔ چاغی کے پہاڑ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آبزرویشن پوسٹ بنائی گئی اور دھماکے کی سائٹ سے 25 کلومیٹر کے علاقے کو مکمل خالی کیا گیا۔ تمام سائنسدان OP میں جمع ہوئے اور اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بٹن کون دبائے۔ پورے یونٹ میں سب سے جونیئر سائنسدان محمد ارشد کو بٹن دبانے کو کہا گیا۔ اسے 35 سالہ سائنسدان نے اس تجربے کے لیے ٹریگر
میکنیزم ڈیزائن کیا تھا جس کے 3 سٹیجز تھے۔ پہلا حصہ او پی میں تھا، دوسرا کمپیوٹر سرنگ کے پاس پڑا تھا اور تیسرا حصہ جو کہ دھماکہ خیز مواد پر مشتمل تھا بم کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ 3 تکبیریں کہیں گئیں اور تیسری تکبیر پر محمد ارشد نے بٹن دبا دیا۔ 30 سیکنڈ تک کچھ نہ ہوا۔ سمر مبارک مند کے مطابق یہ 30 سیکنڈ ہماری زندگی کے طویل ترین اور انتہائی اعصاب شکن 30 سیکنڈ تھے۔ پورے او پی میں سناٹا تھا، یہاں تک کہ دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یکا یک پہاڑ نے رنگ بدلنا شروع کر دیا اور زمین ہمارے پیروں تلے لرزنے لگی۔ او پی میں جیسے جان آ گئی ہو، سب نے تکبیر بلند کی اور سجدہ شکر ادا کیا۔ درجہ حرارت بے تحاشا بڑھ گیا۔ پاک فضائیہ کے کوئی 2 درجن جہاز ہمارے اوپر سے گزرے۔ میرا اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ شرط لگانا تھی کہ دھماکے تو ہونے ہی والے ہیں، لیکن ہم دونوں میں سے جو پہلے یہ نیوز سنے گا وہ دوسرے کو فون کرے گا۔ اس وقت ایس ٹی این پر 3 سے 4 بجے تک بی بی سی دکھایا جاتا تھا۔ 3:25 پر اپنے نارمل پروگرام منقطع کر کے بی بی سی نیوز اینکر نے یہ خبر بریک کی کہ جنوبی پاکستان میں زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ قدرتی نہیں، کسی نیوکلیئر ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہے۔ یہ خبر اینکر نے جس معنی خیز مسکراہٹ سے بریک کی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے بعد حکومت نے نشریات مکمل طور پر بند کر دی اور میں نے فوراً سعد عبداللہ کو کال کی کہ ٹیسٹ دے دیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ایٹم بم امت مسلمہ کو پستی سے نکالنے میں ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔